ہم نے ڈاکٹر خالد سہیل صاحب کے ساتھ 2 پروگرام کیے، 2 نشستیں کی ادب اور نفسیات کے موضوع پر، اور اس میں جو ہماری پہلی 2 نشستیں تھیں ان دونوں نشستوں میں ہم ارواح قلم کے 4 لوگ جو ممبران ہیں، ہمارے علاوہ اور دوسرے مہمان 4 ادبی درویش ہمارے علاوہ پچھلی 2 نشستوں میں ہمارے ساتھ اور دوسرے احباب تھے جو کہ آن لائن تھے، اور وہ لوگ بھی سوال جواب کر رہے تھے، سن رہے تھے، پوچھ رہے تھے۔ یہ آج ہماری تیسری نشست ہے، اور اس میں صرف اور صرف ہمارے جو ارباب قلم کے 4 لوگ ہیں ہم لوگ ہیں، اور ہمارے مہمان ڈاکٹر خالد سہیل صاحب ہیں جو ہمارے مہمان بھی ہیں اور میزبان بھی ہیں۔ انہوں نے ہماری دعوت کی، ہم نے ان سے موقع دیا، اچھا ان سے سوال جواب کر لیے بہت سارے۔ تو ہمارا آج جو ہماری تیسری نشست ہے یہ ایکسکلوسیو یا خاص طور سے ارباب قلم کے لیے، ارباب قلم کے اراکین کے لیے ہے، اس میں ہم ڈاکٹر خالد سہیل صاحب سے اسی موضوع پر جو باتیں ہماری نہیں ہو پائی تھیں، جو تشنا رہ گئی تھی، ہم ان باتوں کو شروع کریں گے وہیں سے جہاں پہ سلسلہ ٹوٹا تھا۔ وہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے موضوع پر جتنی زیادہ مزید باتیں پاس کر سکیں، اور اس کا موضوع کا جتنا احاطہ ممکن ہو وہ کر سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر شکریہ۔ جناب شکریہ آپ کا، آپ نے اتنی عزت دی، اتنی رسپیکٹ دی، کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ کیونکہ موضوع ثقیل ہے، باتیں مشکل ہیں، تو آپ پہلے پروگرام کے بعد مجھے دوبارہ نہیں بلائیں گے، ریپیٹ کی بجائے ڈیلیٹ ہوگا۔ تو جب آپ نے دوبارہ بلایا تو مجھے حیرت ہوئی، اور اب تو آپ نے تیسری بار بلایا، تو یہ تو اور بھی میرے لیے باعث عزت فخر، اور تو آپ کا شکریہ۔ اچھا، اس میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان لوگوں کا جنہوں نے پچھلے 2 محفلوں میں ہمارا ساتھ دیا، اور ان کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ گفتگو بھی دلچسپ بھی رہی اور کامیاب بھی رہی۔ اور رہی بات ٹھیک ہے ڈیلیٹ کی، تو ہم نے تو اس کو سیو کر لیا اور ہم نے اس کو پبلش بھی کر دیا، اور بلکہ وہ تو اپنے ذرا وہ 2 عظیمی صاحبان نے اس کو باقاعدہ ٹائپ بھی کر دیا اور وہ چھپ بھی گیا۔ تو بات شروع کرتے ہیں، اور احمد رضوان صاحب، رضوان بھائی جو ان کا بھول گئے، ان کا بڑا اس میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور بڑی مدد کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں ہمیشہ تو اچھے۔ تو اب چونکہ ہم نے بنیادی سوالات جو ہیں وہ 2 دفعہ کر لیے، اب ہم بنیادی سوالات نہیں کریں گے، ہم براہ راست گفتگو شروع کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ ہم بات سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو شعری ادب ہے خاص طور پہ، اس میں حسن، محبت، عشق اور شباب، یہ جو معاملات ہیں یہ آپ کو ہمیشہ نظر آتے ہیں، جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ آپ ابھی کی بات کریں یا آپ کلاسک کی بات کریں، تو ایسا کیوں ہے کہ یہ جو یہی معاملہ شراب اور نشے کی بات ہوئی ہوتی ہے، تو اسی لیے وہ کہ بنتی نہیں ہے وعدہ و ساغت ہے بغیر کی بات کہی گئی۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ موضوع کچھ بھی ہو، مشاہدہ ہے ہفتے گفتگو، موضوع گفتگو کچھ بھی ہو، یہ معاملات ہمیشہ کیوں آتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ میں کوئی اردو شاعری ہو یا ادب ہو، اس کا نہ تو کوئی نقاد ہوں، نہ محقق ہوں، نہ ریسرچ اسکالر ہوں، میں خود بھی ایک طالب علم ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں مختلف چیزوں کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہوں۔ میں آپ کو اپنی عاجزانہ، طالب علمانہ، درویشانہ رائے، میرے نزدیک اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ شاعری ہو یا ادب ہو یا کوئی بھی فنون لطیفہ ہو، اس کا آغاز ٹین ایج ایئرز میں، پہلی دفعہ جب ایک بچی یا بچہ بلوغت کو پہنچتا ہے، تو پہلی دفعہ اس کا صنف مخالف میں نفسیاتی طور پہ اس کے جب ہارمونز، جس کو ہم ویسٹ میں کہتے ہیں، جب ہارمونز ایکٹیو ہوئے، تو اب پہلی دفعہ اس کو صنف نازک میں یا مرد میں، مطلب ہے وہ ایک دلچسپی، ایک مطلب ہے کہ اس کی فیسینیشن، اس کی جو ہے نا اٹریکشن پیدا ہو، اور اس نے وہ پہلی محبت میں گرفتار ہوا۔ وہ جو پہلی محبت میں سمجھتا ہوں وہ ایک بڑا نفسیاتی تجربہ ہے۔ وہ تجربہ جو ہے وہ آپ کی شخصیت کو توڑ پھوڑ بھی رکھ سکتا ہے، اور وہ آپ کو زندگی کے بارے میں ایک اعلیٰ اقدار کی طرف، اعلیٰ زندگی کا طرز عمل کی طرف بھی، اس وجہ سے وہ جو پہلا رومانوی تجربہ، جس کو ہم رومانوی محبت اگر میں کہوں، تو رومانوی محبت کا تجربہ ایک دلچسپ اور معنی خیز ہوتا ہے،
اور پھر اگر آپ ایسے ماحول میں ہیں، اب یہ ہماری جو اردو کی شاعری ہے یا فارسی کی ہے، مطلب یہ وہ ماحول ہے تھوڑا سا مشرقی ہے، تھوڑا سا روایتی ہے، تھوڑا سا مذہبی ہے، تو وہاں پر اب یہ ہے کہ جناب جو مرد عورت کے جو رومانی تعلقات ہیں، اور اگر ہم ایڈلٹ لیول پہ بات کریں تو انٹیمیٹ ریلیشن شپس یہ ہیں، اس پر یہ پابندی ہے کہ یہ صرف شادی کے اندر نکاح منقوہ ہوگی آپ کی، تبھی آپ اس کے ساتھ شب گزار سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو لڑکی پسند ہے اور آپ کی شادی یا نہیں کر سکتے یا پابندیاں ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ تو اس کا جو نفسیاتی ایک اظہار ہے، وہ جو ادب ہے وہ آپ کو یا فنون لطیفہ ہے وہ ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ بات انڈائریکٹ کی جائے، بجائے ڈائریکٹ کہنے کے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں، ویکینڈ گزارنا چاہتا ہوں، تو اس کو کہتے یہ تو بد اخلاق، بد کردار، بہت تو اس کا یہ طریقہ یار ایک آپ نے خیالی محبوبہ اور خیالی عاشقی اور خیالی یہ باتیں کر کے تو وہ آپ نے اس کو بیان کیا، اور وہ فرائڈ کی زبان میں وہ سبلیمیشن کہتے ہیں کہ آپ کے وہ جذبات اگر ڈائریکٹ اظہار کیا جائے تو معاشرہ اس پہ قدغن لگائے گا، آپ پر فتوے لگائے گا۔ تو فنون لطیفہ وہ مواقع فراہم کرتا ہے، شاعری بھی اس کا حصہ ہے، رقص بھی، موسیقی بھی، کہ آپ اس کو انڈائریکٹ اظہار کریں اور انڈائریکٹ اظہار سے آپ کی سیٹسفیکشن بھی ہو جائے، کچھ محبوبہ تک بات پہنچ جائے، آپ کو کچھ عزت بھی مل جائے، سیلف اسٹیم بھی بڑھ جائے۔ لیکن میں یہ عرض کروں کہ یہ نوجوانی کی بات ٹھیک ہے، اب یہ علیحدہ بات کے بعض شاعر بڑھاپے میں بھی وہ نوجوانی والی باتیں کرتے ہیں۔ یا سوری ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پہ وہ ایڈ کروں گا، یا جیسے آپ نے کہا بڑھاپے یا نوجوانی سے پہلے بھی ایسے تجربات نظر آتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں بچوں میں جن کو ہم بستری یا رات گزارنے کا کوئی شعور ہی نہیں ہوتا ان معاملات کا، لیکن ان میں ایک جذباتی کشش ہوتی ہے، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ جو ایموشنل کنیکشن ہے وہ تو مطلب ہے وہ تو آپ کا ماں سے، باپ سے، بہن بھائی کزن لوگ سے، وہ تو ایک جذباتی تعلق ہے، وہ بھی اس لیے میں نے اس کو رومانوی محبت کہا۔ تو محبت جو ہے وہ بیسیکلی صرف رومانوی نہیں ہے، وہ انسانی محبت، آپ کو کسی سے بھی آپ کو پسند وہ آ سکتا ہے، لیکن اس میں رومانس یا جنس کا پہلو نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک فیز ہے جس میں اکثر شاعر یا اکثر ادیب یا اکثر انسان 15 سے 20-25 سال کی عمر تک اس میں رہے، اس فیز سے پھر باہر آ گئے، پھر جو غم دورہ ہے وہ غم جانا پہ غالب آ گیا، آپ نے زندگی کے اور مسائل ہوئے، پھر یہ ہے کہ وہ جو جس کو آپ عشق حقیقی کہیں، پھر جب آپ کا ایک روحانیت کے ساتھ یا انسانی زندگی کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوا، تو بہت سے شاعر ادیب اس فیز سے گزرتے ہیں، اس کے بعد وہ زندگی کے باقی مسائل کے بارے میں شاعری کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی ہے، ویسٹ میں بھی ایک جیسے ایک میوزیشین ہے، ان کا نام ہے لائنل رچی، بہت پاپولر ہے، وہ میں ان کو 20 سال سے 30 سال سے سن رہا ہوں، اور انہوں نے کوئی 200 گانے سب، وہ ہمیشہ ان کے گانے فرسٹ ڈیٹ پر ہی، اچھا وہ فرسٹ ڈیٹ سے بعد آگے نہیں گئے، مطلب ایک تو رومانس ہے، ایک زندگی کے بارے میں رومانوی رویہ ہے۔ بھئی اگر آپ شادی کریں گے، جو لوگ شادی وہ جانتے ہیں یار، بیوی جب آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں تو مسائل ہیں، وہ بیمار ہے، آپ بیمار ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، لیکن اگر آپ پیور ایک زندگی کے بارے میں ایک رومانوی تصور ہے جو ایک مطلب حقیقی نہیں ہے، وہ ایک رومانٹیسائز ورژن ہے، تو میں اس کو نوجوانوں کے لیے تو اپروپریٹ ہے، لیکن اگر وہ 50 سال کا، 45 سال کا، 65 برس کا شاعر ادیب بھی اسی طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہ شاعری میں لگتا ہے کہ یار یہ تو جس طرح ہمارے غزل میں کہ جی یہ تو نامحرم عورتوں سے باتیں کرنا ہے، تو وہ اس کو میرے نگاہ میں اس کو کچھ زیادہ ویلیو نہیں دیتا۔ ہاں وہ مطلب ہے کہ انٹرٹین کرنا یا کسی کو لڑکی کو سیڈیوس کرنا اگر یہی مقصد ہے، لیکن اگر زندگی کے بارے میں آپ کا تجربہ، مشاہدہ، مطالعہ کچھ ہے، پر میں لمبا جواب دوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فرسٹریشنز ہیں ان کو آپ شاعری یا فنون لطیفہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ ان کو سوشلی ایکسیپٹیبل طریقے سے، مشاعرہ ہو یا کتاب ہو، جو اس میں اس کا اظہار، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میں اس کو امیچیور سمجھتا ہوں۔ جو میچیور شاعر ہے وہ زندگی کے باقی مسائل کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم شاعری میں، افسانوں میں، جیسے کہ وہ سوال کا ایک پارٹ تھا کہ مختلف موضوعات لے کر آتے ہیں، حسن و عشق کے موضوعات بھی ہوتے ہیں، فلسفہ بھی ہوتا ہے، روحانیت بھی ہے، مذہب بھی ہے، حمد و نعتیں بھی لکھی جاتی ہیں، تو آپ نفسیات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ انسان کو سب سے زیادہ
مطلب انسان کی نفسیات میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ اس کو یہ چیز زیادہ اٹریکٹ کرے گی کلیکٹیولی؟ اوبیسلی ویسے تو ہر انڈیویجول ایک اپنی شخصیت رکھتا ہے، لیکن کچھ مشترکہ کے مطلب خصوصیات بھی ہوتی ہیں انسانوں میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مخصوص کلیکٹیولی کوئی ایسی مطلب کہ پراپرٹیز ہیں جس میں ہم کہہ سکیں کہ جی یہ سب جو ہے انسانوں کو زیادہ کرے گی یا کرتی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم فنون لطیفہ کا کلچرل انالیسس کریں تو دو چیزیں مجھے سمجھ آئیں. ایک چیز یہ ہے کہ جو عصر حاضر ہے، جس دور میں آپ رہ رہے ہیں، جس دور میں آپ جوان ہوئے، جس دور میں آپ نے مطلب شعور میں آنکھ کھول لیا، آپ نے ارد گرد دیکھا. اگر پاکستان کی اگر بات کریں تو اگر آپ کی آنکھ کھلی اور ارد گرد ایوب خان کا دور تھا، آپ نے آنکھ کھولی ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، آپ نے آنکھ کھولی ضیاء الحق کا دور تھا، آپ نے آنکھ کھولی اب عمران خان کا دور ہے، تو آپ اس کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں. تو آپ کا جو سماجی شعور ہے، جو تنقیدی شعور ہے، وہ صرف آپ کی داخلی کیفیت ہو تو ٹھیک ہے کہ آپ کو ایک عورت سے عشق ہو گیا اور آپ کی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، بچے بات نہیں مان رہے، ایک آپ کی، یا آپ اپنی داخلی یا اپنے امیڈیٹ فیملی پرابلم سے آپ سوشل کلچرل، اب اسی طرح جیسے جنگ ہو رہی ہے تو آپ اس ماحول سے کتنا کنیکٹڈ ہے، اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا جو تخلیقی اظہار ہے. میں آپ کو ایک بنیادی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شمالی امریکہ، مڈل ایسٹ میں جو اردو کے شاعر ہیں ان کی اکثریت نارتھ امریکہ میں 20 سال گزارنے کے بعد بھی ان کی شاعری میں اس کی کوئی جھلک مجھے نظر نہیں آتی. ان کی شاعری اور جو لاہور، کلکتے، پشاور، جو وہاں پہ جو کبھی یہاں پر نہیں ہے. تو اب یہ مہاجری شعر، میں اس حوالے سے بات کروں کہ مہاجری ادب کیا ہے. ہماری بہت ڈسکشنز ہوئی فیملی کے ساتھ، تو میں نے کہا مہاجری ادب کا مطلب نوسٹیلجیا نہیں ہے کہ آپ کو پشاور یاد آ رہا ہے، کوہاٹ یاد آ رہا ہے، آپ کو لکھنؤ یاد آ رہا ہے. مہاجری ادب کا مطلب یہ ہے کہ یار میرے جو یہاں کے ایکسپیرینس ہے، جیسے میں نے نظم لکھی سنو مین، مجھے پشاور میں کبھی سنو نظر نہیں آئی، یہاں سنو مین میں نے نہیں دیکھا، یا کرسمس ڈنر میں نے لکھی. تو آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک لیول پہ اپنی جو کلیشے کی شاعری ہے اس سے باہر نکل کر نئی تراکیب، نئے اشارے، نئے تلمیحات، نئی وہ چیزیں تاکہ جو آپ کا تجربہ ہے، جو آپ کینیڈا میں یا امریکہ میں یا مڈل ایسٹ میں رہیں. تو ایک یہ اس کا پہلو ہے کہ آپ کتنا اپنے معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کتنا ترغیب ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو جس صنف میں آپ اظہار کریں، غزل ہے، نظم ہے، اس کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے. غزل کی اس میں آپ بہت سے بڑے غزل کے شاعر بھی، لیکن غزل صنف کی اپنی ڈیفینیشن ہے. جس سے زیادہ نظم ہے، نظم سے نثری نظم، نثری نظم سے نثر جو ہے، ڈرامہ جو ہے. تو آپ ایک طریقے سے اس صنف کی جو پابندیاں ہیں اس میں آپ ایک طرح سے لمٹ ہو جاتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ ہسٹوریکل آپ کا کتنا، جیسے اب میں بات کروں یار امیر خسرو کے دور میں غزل لکھی، غالب کے دور میں، اور فراز کے لیے لکھنا اس لیے آسان تھا. ورجینیا وولف نے کہا کہ مجھ سے پہلے 30 عورتیں ہیں جنہوں نے میرے لیے زمین ہموار کی ہے. یہ جو کتابیں ہیں انہوں نے زبان کے تجربے کیے، انہوں نے خیالات کے تجربے کیے، نظریات کے تجربے، بہت سی زمین ہموار کر دی. اس لیے ہمارے لیے آسان ہے، اس لیے نئی چیز لکھنا پھر مشکل ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شاعر کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ عصر حاضر کے ساتھ، زبان کے ساتھ اگر وہ جڑ جاتا ہے پھر اس کی جو شاعری ہے، اس کا جو شعر ہے، مطلب ہے وہ ہم کہتے ہیں زندہ ہوگا. لیکن میں مذہبی آدمی نہیں ہوں، لیکن میرے نزدیک یہ زندہ مصرع ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں. اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ شعر کس کا ہے، یہ بھی نہیں پتہ اس کا دوسرا مصرع کا ہے. بعض دفعہ ایک مصرع یا ایک شعر جو ہے وہ زندہ رہ جاتا ہے کیونکہ اس نے اس دکھ کی رگ پر ہاتھ رکھ دیا اور آپ نے اس چیز کو ٹچ کی اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو میرے دل کی بات ہے، میرے دل کی بات ہے، میں ایسے کی. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال آپ کا بہت عام ہے کہ اس کو کس طرح وہ اپنے ماحول، اپنی زبان، اپنے کلچر، اپنے عہد کے ساتھ کہاں تک جڑا ہوا ہے اور کتنا اس کا اظہار کر سکتا ہے، وہ اس سے فرق ہے. اچھا، مطلب آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے کلچر اور اپنے ماحول سے جڑ کے جو ادب تخلیق کیا جائے گا وہ سب سے زیادہ مؤثر ہوگا. ہاں مؤثر ہوگا اور اس کے زندہ رہنے کے زیادہ دیر تک. لیکن آپ نے جو مثال دی وہ تو جس دور میں کہا گیا نہ اس دور کا واقعہ تھا نہ آج کا واقعہ ہے. لیکن یہ وہ جو دو مصرے آپ نے ابھی، جس کا ایک مصرع پڑھا کہ
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس میں اب دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک واقعہ کو، اب کربلا میں کیا ہوا ہو سکتا ہے تاریخی طور، لیکن اس شاعر نے ایک واقعہ کو لے کر، مطلب آپ ضیاء الحق کو لے لیں، عمران خان کو لے لیں، پیوٹن کو لے لیں، آپ کسی کو لے، مطلب آپ نے اس کو لے کے کیا آپ اس واقعے کو کیا آپ ایک استعارہ بنا سکتے ہیں. وہاں پر حسین نہیں رہا، اس نے حسین اور یزید کو ملا کر اور اسلام کو تینوں کو ایسے ملا دیا ایک مصرے میں کہ اب آپ کوئی بھی جو مطلب جو بھی حق اور باطل کی کہیں بھی کوئی لڑائی تو وہ حسین بن گیا جو حق والا ہے اور یزید بن گیا جو غلط ہے، اور جو اسلام ایک سچائی کا ہے تو سچائی. تو آج حسین ہو سکتا ہے مطلب جو پیوٹن اور وہ جو کیا ہے یوکرین میں جو کچھ ہو رہا تھا. تو میرے نزدیک جو بڑا شاعر ادیب ہے وہ ایک مشاہدے کو لے کر اس کو اتنا ریس کر دیتا ہے کہ وہ جو کراس ہے وہ کراس صرف عیسیٰ کی وہ نہیں آتا، وہ کراس صلیب جو ہے وہ صلیب ایک استعارہ بن جاتی ہے کسی بھی ظلم، کسی بھی مطلب ہے وہ مذہب یا روایت سے نکال لیتی ہے، اس کو اوپر لے جاتی ہے. تو وہ مذہبی بھی بات ہو سکتی ہے لیکن وہ مذہب سے بالا تر بھی ہو سکتی ہے. اچھا ایک چیز جیسے ہمارے خصوصاً جو بر صغیر کا کلچر کہ اس میں لوگوں کو جو غم کی بات ہے وہ بڑا اثر کرتا ہے، جس میں غم کا اظہار اور میری آواز اتنی تو اور آپ اگر پرانی فلموں میں گانے دیکھ لیں انڈیا کے تو جو غم کے گانے تھے وہ آج تک سنے جاتے، اور خوشی والے تھے وہ ڈال گئے تھے. تو وہ اتنا اسٹرانگ ہے لوگوں کا کنیکشن غم کے ساتھ کہ وہ جو لوگ شاعری میں اور دوسری جگہوں پہ غم کا اظہار کرتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، وہ زیادہ سن جاتی ہیں. کیا اس کے پیچھے کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے خصوصاً بر صغیر کے لوگ؟ ہاں، یہ اچھا نفسیاتی سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرلی جو کامیڈی ہے، ہنسنا مسکرانا، کسی کو لطیفہ سنانا، کسی کو، وہ اس کا جو جذباتی اثر ہے وہ مطلب شارٹ لیو جو کامیڈی کا یا مذاق کا یا طنز کا، اس کے مقابلے میں جو سوگوار ہے، جو ٹریجڈی ہے، ٹریجڈی آپ کو کہیں نفسیاتی طور پہ ڈیپر اس کا جو کنیکشن ہے آپ کے ساتھ، غم کا، دکھ کا، اذیت کا، تکلیف کا، وہ نفسیاتی طور پہ گہرائی میں آپ کو ٹچ کرتا ہے. اور آپ کے جو دکھ ہیں، جو مسائل ہیں، جیسے کہ کسی کی موت ہے، تو آپ اگر ماں باپ نانا نانی جس کی جو بھی آپ کی زندگی میں لاس ہے، وہ آپ کو اتنا اس نے سوگوار کیا ہوا ہے، اس نے دکھی کیا ہوا ہے کہ جب وہ شعر یا ادب پارا پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ دکھ، اس وجہ سے لوگ اس کو ڈیپلی لیتے ہیں، اس کا زیادہ اثر قبول کرتے ہیں، زیادہ دیر تک رکھتے ہیں، کیونکہ اس کو وہ جو کلام ہے یا وہ جو ادب ہے وہ آپ کو نفسیاتی طور پہ ہیل ہونے میں، ریکور ہونے میں، آپ کی ریہیبلیٹیشن میں ایک بہتر رول ادا کرتا ہے. اور چونکہ فنون لطیفہ تو تھوڑا بہت آپ انجوائے بھی کر رہے ہیں کیونکہ شاعری ہے، تو ہمارے جو کیا فانی بدایونی تھے جو بہت ہی تو اب بعض تو بیچارے بہت ہی حد سے زیادہ سوگوار والے، لیکن نفسیاتی طور پہ اس کا حوالہ یہ ہے کہ جو اس طرح کا دکھ والا ہے، اب ہمارا کچھ مزاج بھی تھوڑا سا نا ماتمی سا ہے، مطلب ہمارے یہاں ایک اس کو گلوریفائی بھی کیا گیا، اس کو مارٹر ڈم، تو ویسٹ نے تھوڑا سا زندگی کو انجوائے کرنا، زندگی سے ہیڈونسٹک ایٹیٹیوڈ کہ آپ زندگی کو انجوائے کریں، زندگی سے لطف اندوز ہوں، ویکینڈ منائیں، آپ جائیں ڈرنک کریں، ڈانس کریں، پکنک منائیں، فلانا فلانا. ہمارے ہاں اس کو لہو و لعب، ہم نے اس کو عیاشی، ہم نے اس کو یہ بنا کے اس کو ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کلچرلی ایک منفی رویہ بنایا. تو میں اس کے حق میں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دکھ اپنی جگہ ہے، سکھ اپنی جگہ ہے، ہمیں زندگی کو انجوائے کر، جیسے آپ پہلے بات کرتے ہیں، خوش رہنا، اس کی تربیت، اس کی ایک طرح سے پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی زندگی کو جتنا انجوائے کر سکیں، محظوظ ہو سکیں. اور ادب بھی جو ہے، لیکن مطلب ہے دکھ کی بات ہو لیکن وہ پورے کینوس پہ نہ، وہ ایک لیول پر ہے زندگی کا. بارہ جی میرا
डॉक्टर साहब मेरा सवाल है अदबी तख्लीक़ात और नफ्सियात के हवाले से कि मुझे ऐसा लगता है कि दो तरह के तख्लीक़कार हैं, वो जो किसी तजर्बे या मुशाहदे से खुद गुजरे हों, और एक वो जिनको वैसा कोई तजुर्बा तो नहीं हुआ लेकिन उनको पता है कि हाँ ऐसा कुछ माशरे में होता है। मिसाल एक ले लीजिए कि लिहाफ, मतलब पर्सनली आई हैव नो एक्सपीरियंस, पर्सनली मेरा कोई मुशाहिदा भी नहीं है, लेकिन जहन कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो दो तरह के तख्लीक़कार हैं और तो इनकी तख्लीक में नफ्सियाती पहलू से आप किस तरह देखते हैं, किस तरह से अंदाज़ होते हैं? एक जिनका तजुर्बा था और एक जिनका कोई तजुर्बा नहीं था लेकिन परसेप्शन एक है। मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ, मतलब मेरा जो एनालिसिस है उसमें मैं तजर्बे को नंबर 1 रखता हूँ, मुशाहिदे को नंबर 2, मुताले को नंबर 3 और तज्ज़िये को नंबर 4। लेकिन ये कि जो बड़ा अदीब है वो बाज़ दफ़ा उस पर तजुर्बा ज़ाती न भी है। जैसे अगर मौलाना हाली हैं तो इतने उम्दा शायर, उनको कमाल है कि वो अगर बेवा की कहानी भी लिखे, तो खुद बेवा तो नहीं, लेकिन उन्होंने किसी औरत को देखा, वो बेवा हो गई और उसका दुख की बात सुनी, तो वो उनका जो कंपैशन है, उनका जो एम्पैथी है कि वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं। जैसे अब अगर कोई ड्रामा निगार लिखता है तो 4 किरदारों को, शेक्सपियर हो या आगा अशरफ, तो वो पहले शौहर का किरदार लिखता है, फिर बीवी का, फिर सास का, फिर ससुर का, फिर मौलवी का, फिर फलाने का। तो ऑब्वियसली वो सब तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर बड़ा शायर है तो अगर तजुर्बा आप बयान कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी आपको आसानी, क्योंकि आपका अपना तजुर्बा है, तो आपने बेसिकली वो बायोग्राफी कर दी, तो आपने उसको थोड़ा सा नोक पलक दुरुस्त करके शायरी बनाई। लेकिन जो आप अदब में आपका कमाल बढ़ता जाता है तो फिर आप तजुर्बे से मुशाहिदा, आपके भाई को हो गया, आपकी भाभी को हो गया, आपके हमसाई को हो गया, आपने टीवी पे देख लिया और उससे भी आप पास हो, तो आप के अंदर इतनी इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसके तजुर्बे से इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, कंपैशनेट हो जाते हैं कि आप उसको अपने आप पे तारी कर, तो लगता है वो आप ही का तजुर्बा, अगरचे वो आपका नहीं है। तो ये उसकी शायर, अदीब, दानिश्वर, फ़िलासफ़र की एक तरह से लेवल ऑफ क्रिएटिव मैच्योरिटी है कि वो अगरचे उसका अपना तजुर्बा नहीं है। यहाँ पर आपको एक लाइट हार्टेड जो मेरे साथ हुआ ये कि मैंने 80s में एक अफसाना लिखा, कच्चे धागे, वो शायर रसाले में इंडिया में चला, उस पर काफ़ी हंगामा, काफ़ी लगता है कि इस शहर में एक कपल है, एक शायर है, नाम उनका नहीं जानता, उन्होंने, उनकी बेगम ने मुझे डिनर पे बुलाया और मैं वहाँ पर डाउनटाउन में एक थाई रेस्टोरेंट है, अब कोविड की वजह से बंद हो गया, गोल्डन थाई, जो रिचमंड और चर्च पर था, वहाँ पर हमने डिनर किया इसमें, हम 3 लोग। तो डिनर जब ख़त्म हो गया, चाय वाय पीने, तो उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब आपसे डायरेक्ट सवाल अजीब तरह, उन्होंने कहा कि आप गे हैं। मैंने कहा, तो उनकी बेगम ने कहा कि ये ऑनेस्ट आदमी अगर होते तो आपको बता दें। फिर उन्होंने कहा कि मेरा भी ख्याल है कि आप नहीं हैं, लेकिन आपने ये जो कच्चे धागे गे कपल के बारे में, क्योंकि मैंने वो फर्स्ट टेंस में लिखा था, वो मैं जो किरदार है वो अपनी बात कर रहा है कि उसको एक नौजवान मिलता है, वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, वो टेनिस खेलते हैं, उसमें उसके बाद उसके मोच आ जाती है और ये उसके पाँव दबाता है, तो उस दौरान वो एक सेंशुअल किस्म, सेक्शुअल तो नहीं, एक सेंशुअल। तो मुझे कहने लगे कि आप गे नहीं हैं, उसके बावजूद वो ऐसे लगता है कि बिल्कुल हकीकी अब मेरे पास है। तो वो असल में हुआ ये कि हमारे 2-3 मेरे दोस्त हैं, एक हमारे दोस्त है इफ्ती नसीम, वो शिकागो में होते उनका इंतकाल हो गया। हाँ, तो वो एक दफ़ा आए और हमारी बहुत गुफ्तगू हुई और बहुत, बल्कि मैंने किताब हर दौर में मसलूब मेरा गेज़ और रस्मी, तो मतलब है उनके साथ में उठा बैठा, उनको समझने की कोशिश की, उनके जोक्स जो थे, वो औरत कह दीजिए मर्दाना वार मुकाबला, क्या फेमिनिस्ट है, मर्दाना वार मर्दाना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनके साथ मैंने जो वक्त गुजारा, यहाँ पर एक और है हमारे दोस्त, तो उसके बाद मैं सोचता रहा कि यार ये जो गे कपल्स हैं, ये गे रिलेशनशिप है, तो मैंने कोशिश की, ऑब्वियसली वो कामयाब कोशिश की, तो हो सकता है, लेकिन मुश्किल काम है, आप अपना जो तजुर्बा है उससे बाहर निकलिए। अच्छा, ये जो कोई जब कुनूती है, आप उसके साथ रहकर आप खुद भी कुनूती से शिकार हो जाते हैं, जैसे छूत की बीमारी की तरह,
تو جس طرح جب کوئی جب ہم ادب میں تلخیوں کا ذکر کرتے ہیں اور مایوسیوں کا ذکر کرتے ہیں اور خرابیوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہم لکھتے ہیں جو سماجی مسائل، تو کیا اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہوگا وہ بیچارہ مزید اس کا شکار انہیں احساسات کا شکار ہو جائے. معاشرے میں ہم تو اظہار کے لیے لکھ رہے ہیں لیکن وہ معاشرہ جو ہے اس کی وجہ سے مزید ڈپریشن میں چلا جائے یا مایوسی کا شکار ہو جائے. اب یہاں پر وہ سوال اٹھتا ہے جو ابو الخیر صاحب نے پہلے کہا کہ کیا شاعر ادیب کا کام ریفارم ہے یا صرف سچ کو بتانا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سچائی ہے، دنیا دکھی ہے، یہ دکھی ہے، میں صرف اس دکھ کا اظہار کر رہا ہوں، تو آپ کو حق ہے. لیکن یہ بات ہے کہ اگر آپ اس دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اور جو شخص پڑھنے والا ہے وہ بھی دکھی ہے، وہ مزید دکھی ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے اندر بھی ایک سائیکو تھراپسٹ ہے، کہ یار آپ مسئلے کو بیان کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی ایک آپٹمسٹک کوئی آئیڈیا یا کوئی بات ہے تو بیلنس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے آپ کوئی بھاشن نہ دیں، آپ کوئی تقریر نہ کریں، آپ وہاں پہ کریں، لیکن یہ کہ اگر آپ دکھی لوگوں کی کہانیاں ان کے بتا رہے ہیں، تو جو سکھی لوگ ہیں جنہوں نے مسائل کو حل کیا ہے، جو اس دکھ سے نکل کر آئے ہیں، تو ان کا بھی ذکر کریں. تو وہ پرسنالٹی پر بھی ہے کہ جو شاعر ہے اس کی پرسنالٹی میں کتنا توازن ہے، وہ اس کے ادب میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے. تو اگر وہ خود بھی زندگی کو، مطلب آپ عمر صاحب دیکھیں نا، ویسٹ میں اردو کے کتنے شاعر ہیں، میں اکثریت ان کو میں جانتا ہوں، وہ یہاں کمفرٹیبل زندگی گزار رہے ہیں. ان کا جاب ہے، ان کا گھر ہے، گھر بازوں کے بہت اچھے، مطلب ہے کہ ویل ٹو ڈو ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں زندگی میں. لیکن اگر ان کی شاعری کو پڑھیں تو اس میں وہی نوسٹیلجیا اور دکھ. تو وہی آپ جب یہاں آئے ہیں، آپ 20 سال سے کینیڈا میں ہیں، آپ کے پاس $250,000 بینک بیلنس بھی ہے، ایک $500,000 کا گھر بھی ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، یہ ہے، لیکن اس کا ذکر ہماری کیونکہ شاعری کا مزاج تھوڑا سا ماتمی ٹائپ ہے، تو وہ جو زندگی میں خوشحال بھی ہے، اس کو شاعر کے طور پہ پڑھو تو وہ خوشحال وہاں نظر نہیں آتا، کیونکہ اس نے ایسے لگا کہ یار یہ میں نے اگر خوشحالی کی بات کی تو شاید یہ ہماری اردو شاعری یا غزل کے مزاج کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتا. تو اس کو تو ہم نے تو لکھ لیا کہ بھائی نئے مقام پہ محبوب بھی نئے پائے، نئے مقام پہ محبوب بھی نئے پائے، جزائیں ملتی رہی ہیں ہمیں یہ ہجرت کی. وہ سزاؤں کا یار اتنا ذکر ہے، یار یہاں پر دیکھیں ہم نے محبتیں کی اس کو. اچھا وہ تو ڈاکٹر صاحب وہ تو جانے یہ ہوگا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، وہ لکھ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس کی وجہ سے ہم معاشرے میں مزید بے چینی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں؟ مطلب میں اس حد تک تو نہیں جاؤں گا، لیکن میرا یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے. مطلب ہے میں شاعر ادیب دانشور کو سماج کا ایک ذمہ دار کردار سمجھتا ہوں. میں ان کو بہت عزت کی نگاہ سے، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ میرے نزدیک یہ جو دانشور لوگ ہیں وہ معاشرے کے بارے میں کچھ درد رکھتے ہیں، کچھ فیل کرتے ہیں. اگر وہ فیل کرتے ہیں، وہ مسائل کے بارے میں غور کرتے ہیں، تو ان سے میری یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ یار اس تجربے، مشاہدے، اس غور و فکر کے بعد وہ جن نتائج پہ پہنچے تو صرف بیان کر دینا، مطلب ان کا ہر رائٹر کی اپنی مطلب چوائس ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے ان دکھوں اور اس یاسیت اور قنوتیت کو بڑھاوا دینے کی، میری خواہش ہوئی ہے کہ وشفل تھنکنگ ہے کہ یار اس کو کمی کریں، اس کے اندر مسائل کو سمجھیں اور کچھ امید دلائیں کہ یار یہ جو دکھ ہیں، یہ جو مسائل ہیں، اس کو اگر ہم انفرادی اجتماعی طور پر کوشش کریں، اور وہ مطلب ہے شاعری بھی اس کا حصہ ہے، ادب بھی اس کا حصہ ہے، سائنس بھی اس کا حصہ ہے، مطلب ہے آرٹ بھی. تو مطلب میری خواہش یا کوشش ہوگی کہ ادیب شاعر دانشور مسائل کا ریفلیکٹ کرے. بلکہ ابھی جو بلند اقبال کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی اس میں بھی یہ جو ایگزسٹینشلزم اور نیہلزم کی ڈسکشن ہوئی، تو ہمارا یہ ڈسکشن ہوئی کہ بلند اقبال نے یہی کہا کہ ہم ادب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی مسئلے کا حل بتائے، وہ صرف آپ کو مسئلے کو سمجھنا ہے، مسئلے کی تفہیم بتا سکتا ہے. یہ اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب جو ہے وہ صرف پوئٹری نہیں ہے، ادب صرف افسانہ نہیں ہے، جو سماجیات ہے، جو نفسیات ہے، یہ بھی سب لٹریچر کا حصہ ہی ہے. کئی نوبل پرائز لٹریچر کے ملے جنہوں نے کبھی کوئی افسانہ، کوئی شاعری نہیں کی، بلکہ سگمنڈ فرائڈ کو بھی گوئتے ایوارڈ آف لٹریچر ملا. بلکہ میں نے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ مذہبی کتابوں میں
सच्ची बात है, जिन दिनों मैं गुलाम अहमद परवेज़ को पढ़ा करता था कि उनकी जो है सलीम के नाम खतूत और कायदा के नाम खतूत, वो वाकई सलीम के नाम खतूत में वही अदबी चाशनी है जो आपको किसी मकाले, किसी अफसाने, किसी बहुत मतलब एज ए राइटर जो उनके नज़रियात से मेरे खिलाफ किए। तो मैं समझता हूँ कि जो अदब है, अगर हम अदब को थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लें तो वो तमाम चीज़ें जो ज़िंदगी के बारे में लिखी जाती हैं, उसमें फ़िलासफ़ी भी, उसमें साइंस भी, सब वो तमाम अदब का हिस्सा है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अदब या अदीब जो है वो अगर एक फ़आल किरदार अदा करे तो उसको सिर्फ मसाइल को समझना ही नहीं, उनकी फहम ही नहीं, उसके बाद कुछ उसके बारे में हमें मिसाल आती है, बात हम करें। मैंने एक बात सीखी, जॉन एलियन, अनवर साहब, जॉन एलियन ने एक खुदा के बारे में बात की जो मैंने आज तक, चूँकि मैं दहरिया हूँ, ह्यूमनिस्ट हूँ, मैंने कम से कम खुदा, मज़हब, रूहानियात के बारे में कम से कम 100 किताबें मैंने पढ़ी, लेकिन ये बात जो जॉन एलियन ने की, ये मैंने आज तक कहीं नहीं की। एक नई बात, मेरे लिए नई बात। वो कहते हैं, जॉन एलियन अपनी उनकी जो शायद की दीवाची में आप पढ़ सकते हैं, वो दीवाचे में लिखते हैं कि जब हम कहते हैं कि क्या खुदा मौजूद है, अगली सवाल है, तो खुदा मौजूद है, क्या हम ये कह रहे हैं कि जो वजूद है, वजूद को हम उसको कहते हैं जो शय हो, थिंग, ये चम्मच मौजूद है क्योंकि ये शय है। तो जब हम कहते हैं कि खुदा मौजूद है तो क्या हम कह रहे हैं कि खुदा कोई शय है? और अगर खुदा शय नहीं है तो फिर क्या वो मौजूद नहीं है? या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मौजूद हैं लेकिन शय नहीं है, वो लाशय है। तो फ़लसफ़े का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप वो डिस्क्राइब करें वो वजूद जो शय नहीं है। और आज तक कोई फ़लसफ़ी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका कि ऐसे चीज़ का वजूद जो कि शय नहीं है, क्योंकि अगर कहेंगे खुदा मौजूद है और खुदा शय है तो फिर तो शिर्क हो जाएगा। अब ये जो सवाल उठाया है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही ज़हीन और बहुत ही एक दानिशवराना सवाल है। मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये नस्ल में उन्होंने कहा, अब ये जॉन एलिया भी शायरी में ये बात इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि शायरी मतलब उसका जो मिजाज है उसमें ये कह सकते हैं कि जी वो पता नहीं क्यों, पता नहीं दुआ के वक्त ऊपर क्यों देख रहा है, क्या खुदा आसमानों, मतलब उनके कुछ जहरियाना इशार हैं। नहीं, वो शेर है तो बड़ा मुश्किल, मेरे ख्याल में खासा अक्कासी है इस अल्फाज का कि यूं जो तकता है आसमान को तो कोई रहता है आसमान में क्या। बात ये होगी कि आप नस्ल में जब आप करते हैं तो आप बराह रास्त बात कर लेते हैं, और शेर में आपने कहा तो अब आप उसके 10 माने निकाल लेंगे, और आप उसमें ये भी कह सकते हैं कि नहीं, ये असल में आपने इस्तिआरे के तौर पे या तशबीह के तौर पे ये फलां चीज फलां लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि शायर अदीब जो दानिश्वर भी है, वो जब चाहे कनूतियत हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे कुछ भी हो, देखिए फ्रॉइड का एक 1906 में एक मजमून था, मॉर्निंग एंड मेलनखोली, ये उसका टाइटल। वो ये कहते हैं कि अगर आपका कोई अजीज फौत हो जाए और आप उसके बारे में सोगवार हैं, तो ये एक नॉर्मल ग्रीविंग प्रोसेस है, और ये हेल्थी है कि आप 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते आप उसके अफसोस में, दुख में, तो ये मॉर्निंग है, आप उसको मॉर्न कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल। लेकिन अगर उस शख्स के साथ आपका जो ताल्लुक था उसमें आपके अंदर एक गिल्ट है, आपको कि यार मैंने उस शख्स के साथ बहुत जुल्म किया, ज़्यादती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने अपनी माँ या बाप या बीवी, अगर आपके अंदर एक लाशऊरी अनरिजॉल्व इशू है तो वो सिर्फ सोगवारी नहीं रहती, वो बढ़ते 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 आपको मेलनखोलिया में, एक क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार कर देता है, और आप उसके बाद जो खुदकुशी तक पहुंच सकते हैं, आप अपने आप को हर्ट कर सकते हैं, आप अपने आप को अजियत दे सकते हैं। अब ये 6 सफ़े का आर्टिकल है फैसल अजीम साहब, मैंने उस 6 सफ़े के आर्टिकल से बहुत कुछ सीखा। तो कहने का मतलब ये कि जब फ्रॉइड ने, अब उसमें कोई हल नहीं बता रहा, वो सिर्फ आपको समझा रहा है कि डिप्रेशन 2 तरह का है, एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल है। एक के लिए आपको सुगवारी के लिए आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको ट्रीटमेंट चाहिए। तो जो बड़ा शायर है, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेटा, तो आपको हल नहीं बता रहे, लेकिन उसकी जो बसीरत है, वो दुख हो, दर्द हो, खुशी हो, ज़िंदगी के रिश्ते हैं, वो इस नज़र से देखता है, उस निगाह से आपको दिखाता है। आप कहते हैं यार ये तो मैंने ऐसे नहीं सोचा, मैंने ऐसे नहीं देखा, हाल चाहे हो या ना। तो ये पारा मेरा जो दिखाना भी है वो किस गहराई
اور کس دانشمندی کے ساتھ اور آپ کا جو زندگی کو سمجھنے کا جو انداز ہے کس لیول کا ہے وہ آپ ادب میں اس کا اظہار کریں۔ اسی سے بھی ایک سوال اور بڑھا کہ اگر کسی کی شاعری کا کوئی مقصد ہے تو پھر وہ عام فہم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ یہاں پر میں نے یہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس اسٹینڈرڈ پہ اشعار کہیں چاہے ایک کو بھی سمجھ میں دے، تو میں تو نہیں مانتا ہوں ایسے لوگوں کو اور ایسی تھیوری کو نہیں مانتا ہوں کہ آپ ایسی چیز کہتے رہیں جس کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا۔ اقبال مثالی طور پہ جو وہ کہتے ہیں کہ وہ جتنا لا مانی ہوگا، تو میں اس کو نہیں مانتا ہوں، لیکن اس کی کیا کوئی اس میں گنجائش ہو سکتی ہے کہ آپ ایسی باتیں کہتے رہیں جو کہ آپ کے ہم اثر شعراء کو بھی سمجھ میں نہیں آئے اور کسی کو سمجھ میں نہیں آئے اور سمجھ میں آپ کو اچھی چیز ہے۔ میرا ابوالخیر صاحب یہ نقطۂ نظر ہے کہ کریٹیوٹی کے دو پہلو ہیں، ایک ہے کریٹیو ایکسپریشن کہ آپ جو سوچتے ہیں جو فیل کرتے ہیں اس کا اظہار کریں، دوسرا ہے کریٹیو کمیونیکیشن جس کو ہم عام فہم میں ابلاغ کہتے ہیں۔ اب میں بطور شاعر ادیب کے ابلاغ کو بہت اہمیت دیتا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ جو شخص میری تحریر پڑھے اس تک میرا معافی ضمیر پہنچے اور اس کے بعد پھر اسے اتفاق کرتا ہے یہ اختلاف ہے۔ لیکن بعض ادیب شاعر ہیں جس کو ہم ایبسرڈ، ایک پوری تحریک چلی یورپ میں اور یہ جو کئی جدید شاعر جو ہیں وہ ایبسرڈٹی اور نیہلزم کا کے پیروکار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ زندگی جو ہے ہمارے ارد گرد وہ بنیادی طور پہ ایبسرڈ ہے۔ چونکہ زندگی ایبسرڈ ہے تو آپ ٹھیک ہے شاعر افسانے میں آپ نے کردار بنا دیا، آپ نے بگننگ مڈل مطلب ہے اس کا کلائمیکس اینڈنگ، مطلب آپ نے ایک کہانی بنا لی، لیکن اصل جو زندگی ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ تو چونکہ زندگی ایبسرڈ ہے تو اس وجہ سے وہ یہ جسٹیفائی کرتے ہیں، تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں، تو میرا اختلاف ہے۔ لیکن ایک گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو چیز چاہے لکھے اور یہ اسٹریم آف کانشیسنس بھی اس کا حصہ ہے اور ابسرڈزم بھی اور نیہلزم بھی اور یہ جو قنوتیت پسند، مطلب یہ ایک گروپ ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کو زیادہ کامیابی نہیں ملی اور آہستہ آہستہ ان ادیبوں شاعروں سے لوگ دور ہٹ گئے اور وہ تاریخی طور پہ ایک فیشن کے طور پہ یا ایک نئی سوچ کے معاملے میں ہم ان کے ہسٹوریکل ریفرنس کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں وہ زیادہ دیر رہتی ہیں جو لوگوں کو سمجھ آئیں، جن سے لوگ زندگی کے بارے میں کچھ محظوظ ہوں، کچھ مسحور ہوں، کچھ ان کو انسپائر کرے، تو میں اس کے حق میں ہوں۔ لیکن اب اس کا حق ہے اگر وہ مطلب ہے اگر وہ مجھ سے مشورہ کرے تو میں کہوں گا بھئی آپ بہتر لکھ سکتے ہیں تو آپ خواہ کیوں ایسا ہے، آپ بھیجا تو آپ نہ لکھ سکتے۔ لیکن وہ ایک فیشن کے طور پہ کہ جی وہ ایک پوائنٹ، پھر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کسی تحریک کا حصہ بن جائیں تو آپ پارٹیسن ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے اس چاہے وہ ترقی پسند ہو، جدیدیت ہو، ایبسرڈزم، مطلب آپ اس تحریک کا حصہ بن گئے تو آپ نے اپنا تجربہ مشاہدہ علیحدہ کر دیا، آپ اس کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بن گئے، آپ اس موومنٹ کو، اس تحریک کو، اس کی اچھی بات بری بات بھی، چاہے وہ ادب میں ہو سیاست میں ہو، بھئی ہر انسان ہے، کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، ادبی لیڈر ہو، اچھا بھی بھئی غالب کی بھی تمام اشعار تو اچھے نہیں ہو سکتے یا منٹو کے سب افسانے۔ ہاں یہ ہے کہ منٹو نے اگر 300 افسانے لکھے زندگی میں، اس نے 10 بڑے افسانے، تو اس 10 افسانوں کے لیے اس کو 290 بھی لکھے جو اسی طرح اگر قاسمی صاحب کے 20 بہت اچھے شعر ہیں یا 5 بہت اچھی نظمیں ہیں تو انہوں نے 200 اور شعر لکھے جو میڈیوکر ہیں، وہ آپ ملا نہیں، مطلب ہمارے نا وہ نہیں پتہ چلتا کم از کم مجھے۔ آپ کو میں احمد فراز کے، قطیب شفائی کے، قاسمی صاحب کے وغیرہ وغیرہ ان کے کئی شعر ملا کے دے دوں، آپ نہیں بتا سکتے۔ جس کو ہم کہتے ہیں نا صاحب طرز، اپنا طرز اور اپنا مزاج، اور اس کے معاملے میں میں افتخار عارف کو زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں چیزوں سے مجھے افتخار عارف کا، علامہ اقبال کا بھی، علامہ اقبال کا آپ کو پتہ چل جائے کیا اتفاق کریں یا نہیں کریں، یار یہ اقبال کی شاعری۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی یہ گریٹنس ہے کہ انہوں نے ایک ایسا استعارے، ایسی تشبیہات، ایسا نقطۂ نظر، خودی کا فرق کچھ انہوں نے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو سب نیچے کی کاپی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ان کا کوئی اپنا اوریجنل، تو اس کو اتنا بڑا فلاسفر نہیں مانتے ان کو، کیا اس کو علم الکلام، علم الکلام علم الکلام ایک ہے نا کہ بھئی آپ نے قرآن کو یا حدیث کو یا کسی اور کی چیزوں کو آپ نے اپنے انداز میں پیش کیا،
لیکن آپ نے کوئی اپنا اوریجنل آئیڈیا نہیں دیا, آپ نے اوروں کے آئیڈیاز. تو یہ جیسے آج کے جدید دور میں یہ کتابیں تو پرانی ہو گئی, فیس بک ایک نئی کتاب, اور اس پر میں بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں, ابھی بھی تحقیقات بھی آ رہی ہیں اور واہ واہ بھی ہے. آپ اس میں اس کے دائرانہ نظر ڈالیں تو نفسیاتی طور پہ کس طرح اس کو کرنا پڑے گا؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک زمانے میں چونکہ لٹریچر جو تھا وہ آپ ایک زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا, پھر پرنٹنگ پریس تھا تو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تھا, تو ایک طرح سے اجارہ داری ویسٹ میں بھی, کیونکہ ایک بڑے پبلشر پینگون سے چھپانا یا آپ نے سنگ میل سے چھپانا, وہ ایک طرف پرائڈ کا وہ تھا. لیکن دوسری طرف آپ کو 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال انتظار, کوئی کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی تو اس قابل نہیں ہے یہ. تو عوامی جو لہجہ ہے, عوامی جو ہے کہ بھئی آپ کے پاس فیس بک ہے, آپ کے پاس سیل فون ہے, آپ کے پاس کیمرہ ہے, تو لوگوں کو ایک سہولت مل گئی کہ آپ نے غزل لکھی وہاں لگا دی, 20 دوستوں کو بھیج دی, 50 لوگوں نے واہ واہ کر دی, تو آپ کو ایک جذباتی تسکین مل گئی. تو اس حوالے سے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ یار لوگوں کو موقع ملے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف 50 لوگوں نے واہ واہ کر دی یا 200 لوگوں نے اس کو لو کا ہارٹ بنا دیا, تو یہ ٹھیک ہے پاپولیرٹی, وہ بھی پاپولیرٹی جو آپ کے دوستوں میں ہے, مطلب جو آپ کو جو ہم کہتے ہیں کیا تھا اس کو کہتے ہیں وہ باہمی کون سی انجمن باہمی, ہاں من تو رہا حاجی بگویم, تو میرا حاجی بگویم میں تیرا حاجی, ستائش انجمن ستائش باہمی. مجھے اس میں کوئی برائی بھی نہیں لگی, کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہے. وہ ایک نا آپ گھر میں بیٹھے ہیں, کووڈ ہے اور کہیں جا آ نہیں سکتے, تو آپ نے لکھ دیا, لوگوں نے واپس, تو اس میں کوئی برائی ہے. لیکن اس کو وہ ادب عالیہ مطلب ہم اس کو اسٹینڈرڈ نہیں بنا سکتے, اس کا کوئی اس کو ایز اے اسٹینڈرڈ نہیں لے سکتے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بس تعریفی رائے تنقید یا کوئی تجزیہ ایسا کچھ نہیں. جی, تو اس وجہ سے جو آپ کی محفلوں میں جو تیسری بار آ رہا ہوں, مجھے یہ ہے کہ آپ چاروں ادبی درویشوں میں وہ ادب کے بارے میں, زندگی کے بارے میں, نفسیات کے بارے میں ایک سنجیدہ رویہ ہے. آپ ادب کو, زندگی کو ایک, اس میں یہ نہیں میں بھی کوئی عالم فاضل تو نہیں, لیکن میں آپ کی اس شوق کو, آپ کی اس ایکسائٹمنٹ کو, آپ کی اس پیشن کو سراہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو آگے بڑھانا, میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ شامل ہوں کہ یہ جو رویہ ہے آپ کا, جو ایٹیٹیوڈ ہے, وہ بہت ہی قابل ستائش ہے, قابل تحسین ہے, اور یہ رویہ ہمیں ادب اور فنون لطیفہ کے بارے میں ہمارا ہونا چاہیے. باقی لوگ جو ٹھیک ہے وہ اس میں کرکٹ ہے, میں نے بلند اقبال سے کہا جب وہ یہ سرچ آف وزڈم پروگرام شروع ہوا, ان کی خواہش تھی کہ مل کے کام کریں, تو میں نے ان کو مزاحیہ انداز میں کہا کہ بلند اقبال صاحب ضرور کریں گے, لیکن ایک شرط. ان کا کیا؟ میں نے کہا 2 طرح کے کھلاڑی, ایک کھلاڑی گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں, ایک کرکٹ کھیلتے ہیں ٹیسٹ میں. تو ہم نے تو ہم نے فیصلہ کیا گلی ڈنڈا نہیں کھیل, کرکٹ کھیل. تو اگر آپ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ہم کھیلیں گے. تو آپ گلی ڈنڈا, مطلب گلی ڈنڈا کھیلنے میں کوئی برائی نہیں ہے, گلی ڈنڈا کھیل کر ہم گلی ڈنڈا نہیں کھیلتے. تو کچھ گلی ڈنڈا کھیلنے والے ہیں, کچھ کرکٹ کھیلنے والے. تو آپ لوگ کرکٹ کھیلنے والے تو ہم آپ کے ساتھ آتے, باقی کچھ گلی ڈنڈا ہے تو ہم معذرت کر لیتے ہیں, یار ہمیں گلی ڈنڈا نہیں کھیلنا. اچھا, یہ جو نفسیاتی مسائل کے شکار لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ وہ بکھراؤ, بدنظمی ہوتی ہے, الجھن ہوتی ہے. اب ایسا شخص جو کہ جس میں ڈسپلن کی کمی ہے, وہ پھر ایک ایسا کام کیسے کر لیتا ہے, کہ ایسی تقریب پہ کیسے کام کر لیتا ہے جس کے لیے آپ کو ڈسپلن کی ضرورت ہے, نظم و ضبط کی ضرورت ہے, جیسے ناول نگاری, یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جو دیوانگی کا بھی شکار ہے, میں ایک مثال کروں. مثال اس کی بہترین جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ ورجینیا وولف. ورجینیا وولف 8 دفعہ ڈپریشن کا شکار ہوئی, اور 9ویں دفعہ وہ اپنی کوٹ کی جیبوں میں پتھر راکس ڈال کے پانی میں چلتی چلی گئی اور انہوں نے خودکشی کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے شوہر, جن کی وہ بہت عزت کرتی تھی, پیار کرتی تھی, ان کو ایک خط لکھا. فیصل عظیم صاحب, وہ خط جو ہے نا وہ ادب عالیہ کا حصہ ہے, بہت پیارا خط. میں نے ایسے خط بہت کم لکھے. پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار تھی, آج بھی ہوں, اور تم نے میرا بہت خیال رکھا. جب بھی میں ڈپریشن کا شکار ہوں تم نے مجھے نرسنگ کیئر پرووائڈ کی,
लेकिन ये बार बार डिप्रेशन ये जहनी बीमारी है जिस पर मुझे कोई कंट्रोल नहीं, और अब मैं नहीं चाहती कि तुम मज़ीद 6 महीने मेरा ख्याल रखो अपनी ज़िंदगी को, तो मैं इसको। और हसन अजीम साहब वो ख़त लिख कर, यूबर साहब वो ख़त लिख कर वर्जीनिया वुल्फ ने 3 दिन तक अपनी खुदकुशी को इल्तवा में डाला कि वो उस ख़त की सेहत से मुतमईन नहीं थी, उसका जो अदबी मयार कि मैं किस लेवल का ख़त लिखूँ, आखिर मेरा ख़त। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2 अलग-अलग हिस्से हैं। तो वो खुदकुशी करना चाह रही हैं, फैसला कर रही हैं, उसके बावजूद उनके अंदर एक जो फ़न की, जो अदब की, जो क्रिएटिविटी का एक जो मयार है वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो हमारे अंदर ना मतलब है कि इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उस परेशानी ख्याली में, उस एक तरह से फिर वो जो उनकी डिप्रेशन का जो शिकार होती थी वो उस वक्त होती थी आर्ट के। अब वो एक मतलब है बहुत ही मकबूल और मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम और मुस्तनद अदीबा मान ली कि वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में उनका नाम। तो जब वो नया नावल लिखती थी, पब्लिशर को भेजती थी, तो पब्लिशर कहता था कि छापने से पहले हम 3 नकादों को, अदीबों को भेजेंगे, वो पढ़ेंगे और अपनी राय देंगे। उस दौरान उनका नर्वस ब्रेक हो, क्योंकि वो कि मेरे नावल को जब मैंने अपनी बात समझ लें कि आपने यार आपको आदम की अवार्ड मिल गया आपकी किताब में, अब जो अगली किताब है वो आप पर बहुत भारी बोझ है। तो भाई गार्सिया मार्केस ने कहा कि यार अब मुझे नोबेल प्राइज़ मिल गया, तो मैं पैरालाइज हो गया, मुझे नोबेल प्राइज़ ने मफलूज कर दिया, क्योंकि अब मुझसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार आप उस लेवल की, अगर मैंने नहीं लिखा तो वो बहुत बदनामी भी शर्म मतलब है, वो आपको निदामत है। तो ये जो जजमेंट है, तो ये एक बहुत बड़ा किसी भी अदीब शायर के लिए कि दूसरे लोग नकाद या हम असर अदीब या आवाम कि आप किस लेवल पे जाने जाते हैं, आपकी इज़्ज़त। तो ये एक समाजी रोल है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर वो कितने आपसे मायूस होते हैं या आप अपने आप से मायूस होते हैं। ये एक बहुत बड़ा नफ्सियाती पहलू जो अदब को बता सकता है। डॉक्टर साहब, तो उर्दू अदब में नफ्सियाती मामलात के ऊपर कलम उठाते हुए हम अपनी ज़बान में कुछ अल्फाज नहीं लिख सकते, और वही अल्फाज मतलब अगर अपनी ज़बान में लिखें तो ख्वाहिशी के ज़ुमरे में आ जाएंगे, लेकिन ये कि हम किसी और ज़बान में ले लें तो वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। मतलब क्या है ये, हमारा तहजीबी दिवालियापन है या इसकी क्या वजह है, क्यों हम दूसरी ज़बान में एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी ज़बान में नहीं एक्सेप्ट करते? तो ज़ाहिर है कि एक लिखने वाला जो है उसका शिकार रहता है ना, मतलब उसका इस चीज़ में ज़्यादा टाइम लग जाता है अल्फाजों के चुनाव में, बजाय इसके कि वो अपने मुद्दा का इजहार कर सकते हैं, क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो इसमें मतलब नफ्सियात, मतलब क्या कि नफ्सियाती दखल है या क्या है ये, मतलब इसको आप किस तरह देखेंगे? मैंने एक मजमून जोश के हवाले से लिखा था, जोश मरियाबादी, यादों की बारात होती है, तो उसमें ये डिस्कशन थी कि जो उर्दू अदब है उसने सिर्फ आधे इंसान की कहानी लिखी, चाहे शायरी हो, अदब हो। तो कुछ लोगों ने, मिंटो ने, जोश ने, कुछ लोगों ने, मुस्तफ़ा ज़ैदी ने, वो हिस्से जो समाजी तौर पे हम अभी तक नहीं लिख पाए। कहने का मतलब ये है कि उर्दू अदब जो है वो अभी तक इंसानों का, ह्यूमन कंडीशन का आधा सच लिखता है। आधा सच जो है ज़िंदगी की हकीकत है, वो आप में या इतनी करेज में है या ज़बान की वो है। मतलब है कि हम सब जानते हैं, हम सब एडल्ट्स हैं कि हम सब हमारे अपनी महबूबा या बीवी या किसी के साथ एक करीबी ताल्लुकात, जिसको मैं रोमानी ताल्लुकात, लेकिन जब हम उसको इजहार करते हैं तो कहते जी तो शहावत की बात है, शहवानी की बात है, ये तो अदब नहीं है, ये तो फहाशी है, ये तो ये है। तो वेस्ट में या अंग्रेज़ी ज़बान का कोई मिसाल, तो अंग्रेज़ी ज़बान में सेपरेट कर दिया। आम फहम ज़बान में हम अभी तक, तो मैं ये समझता हूँ कि अदब का इंसानों के साथ जो ताल्लुक़ है उसका जो माशरती एक्सेप्टेबिलिटी, तो हम अभी तक जो मैं उसको कहता हूँ एक मुनाफिकाना हमारा माशरा है। तो हम ये किसी लेवल पे मुनाफिकत का शिकार है, हम वो करते हैं लेकिन उसका इजहार प्राइवेटली आप जोक्स में या बहुत ही दोस्तों की महफिल में कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली आप स्टेज पे बातचीत करें, मैं आपसे खुल के बात करूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी मेरा अदीबों, शायरों, दानिशवरों पर ये भी मेरा एक शिकायत है कि यार आपको हम सबको इज्तिमाई तौर पर इन मौज़ूआत पर
इस फॉर्म में, इस लहजे में, इस अंदाज से गुफ्तगू करनी चाहिए, तबादला ख्याल करना चाहिए, ताकि आवाम के लिए उन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने में आसानी हो। क्योंकि अदीब का ये भी काम है कि वो अल्फाज प्रोवाइड करता है, वो टर्म्स प्रोवाइड करता है, वो ऐसे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है कि आवाम, लेकिन हम इज्तिमाई तौर पे ख़ासतौर से उर्दू अदब जो है उसमें अब ये देखें ये उनका है मुस्तफ़ा ज़ैदी, फनकार खुद न थी मेरे फन की क्या शरीक, शेर है सब। वो रूह के सफ़र में बदन की शरीक, उस पे खुला था बाबे हया का वरक वरक, बिस्तर की एक एक शिकरी की शरीक। शहनाज गुल नंबर 1, शहनाज गुल नंबर 2 जनाब। अब सवाल ये है, शादीशुदा आदमी है, आपकी बीवी घर में है, और आप ना सिर्फ औरत के लिए, हम कह रहे थे ना पहले, वो जो गज़ल की शायरी नौजवानी की, भाई मोहब्बत आपको 50 साल की उम्र में भी हो सकती है, लेकिन 50 साल की उम्र की जो मोहब्बत है वो 15 साल की मोहब्बत से मुख्तलिफ है। आपको एक औरत अभी भी पसंद आती है, एक मर्द पसंद आ सकता है, आप उसके साथ इश्क लड़ा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपकी एक मेच्योरिटी है, आप एक उसका जो एक्सप्रेशन है। तो मैं इस वजह से मुस्तफ़ा ज़ैदी को पसंद करता हूँ कि मुस्तफ़ा ज़ैदी ने कुछ एरियाज़ में, शायरी में, अदब में, गुफ्तगू में, लेकिन एंड क्या हुआ, आप अगर उनका कोहे निदा आखिरी जो मजमुआ है उसका दिबाचा पढ़ें तो मैं उसको कहता हूँ वो एक लिटररी, मैं उसको लिटररी सुसाइड कहता हूँ, अदबी खुदकुशी। आप वो पढ़ें, उसमें उन्होंने 5-6 रीज़न्स बताए हैं कि ये मेरी आखिरी किताब है, मैंने इसके बाद नहीं लिखना, और उनको वज़ीर आगा पे बहुत गुस्सा था। वज़ीर आगा की किताब उर्दू शायरी का मिजाज छपी, और उन्होंने कहा कि उस किताब में थर्ड क्लास शायर का जिक्र है, और मैं 5 मजमूए छप चुका हूँ, मेरा जिक्र नहीं। तो उन्होंने उसको बहुत पर्सनल लिया कि ये ऐसा, मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ वो कोई सुनने वाला नहीं, तो मैं किसके लिए लिखूँ। तो ये एक बड़ा नफ्सियाती क्राइसिस उनको हुआ, और उसके बाद जो भी हुआ, शहनाज गुल और जो भी एक और इशू है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मुआशरा अदीब शायर को वो एक्नॉलेजमेंट, वो रिकग्निशन नहीं देता, तो वो अदीब दानिश्वर के लिए एक क्राइसिस हो सकता है। अच्छा, सिराज औरंग आबादी जो थे उनका के बारे में कहते हैं, उनको एक जुनून हो गया था इस जमाने में, उनकी जो गजल है न जुनून रहा न परी रही, उसी हवाले से फिर इसी तरह और लोगों को हुआ, मीर को हुआ, यगाना का वो वारफ्तगी होती थी, उन्हें पता ही नहीं चलता था बाज़ औक़ात कि वो कल किसी के घर 4 घंटे गुजार के आए हो तो वो कौन शख्स है, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह के मामला थे। तो लेकिन जब ये लोग लिखते हैं और इनकी तहरीरों के बारे में कहा जाता है कि ये जो असर था उनकी तहरीरों में उसकी वजह से निखार आया, या उसकी वजह से गहराई आई, या उसकी वजह से पेचीदगी आई। अगर ऐसा है तो क्या वो लोग जब वो लिखते हैं तो उस वक्त तो वो जून की हालात तो नहीं लिखते, तो उससे होश में आकर लिखते होंगे। तो क्या ये जो ऐसा जो दौर गुजरता है किसी पर, क्या वो जिस ज़हन के अंदर ऐसा तहज्जुब पैदा कर देता है कि वो होश में आने के बाद भी कायम रहता है और उसका असर आपको तहरीरों में नजर आता है? वर्जीनिया वुल्फ कहती थी कि जब मैं नॉर्मल हालात में होती हूँ, जब मैं ज़िंदगी को एंजॉय कर रही होती हूँ, तो क्रिएटिविटी कतरा कतरा ट्रिकल्स डाउन, लेकिन जब मैं उस दीवानगी के, उसको हम दीवानगी का तजुर्बा या उस क्राइसिस में कहें, तो क्रिएटिविटी उसके दरिया बारिश की तरफ। फ़र्क ये है कि वो जो बारिश की तरह आया उस वक्त वो उस हालत में नहीं थी कि उसको जमा कर सके और उसको उसके साथ कुछ क्रिएट कर सके। लेकिन कहने का मतलब ये, वो कहती थी कि बाद में जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो वो जो मुशाहिदा हुआ, तजुर्बा हुआ, मैं उसका कुछ हिस्से को अपने अदब और उसमें, तो वो एक बड़ा मतलब दीवानगी का तजुर्बा जो है, मोहब्बत में जैसे ना, मोहब्बत का तजुर्बा भी, मैं रवायती शादी की बात नहीं कर रहा, मैं सेक्स की बात नहीं कर रहा। अगर आप जेन्युइनली पैशनेटली किसी मर्द या औरत या किसी इंसान के इश्क में गिरफ्तार हो गए, एक आलिम वारफ्तगी है, वो जो तजुर्बा है, हो सकता है उस वक्त आप न लिखें, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, बाद में आपने उसके बारे में। तो दीवानगी हो या मोहब्बत हो, या आप हमें खुदकुशी हो, या आपकी कोई बहुत बड़ा बहरान क्राइसिस हुआ, कोई भी जो बड़ा तजुर्बा है, जो सिग्निफिकेंट तजुर्बा है, उसके बारे में जब आप लिखते हैं या उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो वो कारी जो है वो जानता है कि ये सतही बातें हैं, अल्फाज से आप खेल रहे हैं, या इसके पीछे आपका कोई एक सानिया, एक तजुर्बा, एक वारदात, जिसको मैं एक्सपीरियंस नहीं कहता, मैं उसको एनकाउंटर कहता हूँ। अगर आप ज़िंदगी का कोई इनकाउंटर हुआ है और वो छोटी सी बात से, लाजमी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा उस तरह के, मतलब है किसी चीज़ के साथ आप कनेक्ट हो गए
اور اس نے آپ کو فیسینیٹ کر دیا. اس نے آپ کے تصورات کو ایک طرح سے ایک نئی روشنی میں, ایک نئے انداز میں. میں چھوٹی سی آپ کو بتا دوں, یہاں پر ہمارے شہر میں نا ایک شاعرہ ہے نصرت صدیقی. تو ایک دفعہ ان سے بہت پرانی بات ہے, تو نصرت صدیقی نے مجھے کہا کہ یہ میری بچیاں ہیں, 2 بچیاں, یہ اسکول جاتی ہیں. تو اسکول میں بچی کو ٹیچر نے کہا کہ تم کچھ ڈرا کرو. اس نے جو ڈرا کیا تو ایک طرف چاند بنا دیا, ایک طرف سورج بنا دیا. اس نے ماں کو دکھایا. ماں نے بیٹا ایسا تو نہیں ہوتا, یہ چاند ہوتا ہے, یہ سورج ہوتا ہے, تم نے غلط بنا. تو وہ چپ ہو گیا. وہ مجھے کہتی ہے کہ کوئی 6 مہینے کے بعد ایک صبح جب وہ اس کو اسکول لے جا رہی تھی تو اس نے ماں سے کہا کہ وہ دیکھیں کیا ہے, تو سورج ہے. تو وہ کیا, چاند ہے. تو کبھی کبھی ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو میں یہ کروں, جب ہم یہ کلیشے کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں یار چاند ہوگا یا سورج ہوگا, یا آپ مرد ہے یا عورت ہے, ہمیں کچھ طے کرتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو نہ مرد ہے نہ عورت ہیں, کچھ بیچ کا بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں بچے کی اس کی وجہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے اندر ایک بچہ زندہ ہے تو بچہ جو ہے نا وہ کیوریس ہے, وہ حیرت زدہ ہے. تو وہ جو حیرت زدہ ہے نا, وہ ساری شاعری, سارا ادب, سارا فلسفہ اس حیرت کے اندر. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو آدرش ہیں, کہ آپ کی جو کنٹریبیوشنس ہیں وہ ادب میں رہیں, زندگی میں رہیں, آپ 100 سال کے وجہ سے, تو غالب نے مسائل کو اس طرح ٹچ کیا, یا میر نے ٹچ کیا اپنے نفسیاتی مسائل کے باوجود. ہاں اگر میر کو وہ پاگل پن کے دورے نہ پڑتے, ان کی شاعری کیسی تب یہ کوئی اکیڈیمک سوال ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی تھے جو خودکشی کر لی, لیکن کئی تھے جو اس ڈپریشن یا اس سائیکوسس سے, اس پاگل پن سے نکلے, اور پھر انہوں نے ان چیزوں کو, ان بصیرتوں کو, اس دانائی کو ادب میں اس کا اظہار کیا. اور اس سے ان کی جو دیوانگی بھی تھی, اس نے بھی ادب کو یا زندگی کو ایک, کیونکہ فائنل پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے خواب ہیں وہ لاجیکل نہیں ہوتے. تو ہم سوتے وقت خواب میں اپنے لاشعور کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ نے خواب دیکھا اور جب آپ جاگ گئے اور آپ کی فیملی نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا, تو اب آپ کس طرح اس کو آرٹیکولیٹ کریں, تو کیا آپ کا خواب ان کے لیے بھی کچھ میننگ فل ہے یہ. تو ادب, شاعری, افسانہ, میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ لاشعور سے زیادہ ہوتا ہے. تو آپ خواب کسی کیفیت میں, ٹرانس میں وہ اس طرح کی کیفیت ہے. اب اس تجربے کو, ٹرانس کو آپ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, یہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے کسی بھی فنکار میں. تو اکثر علی امان کا تھا کہ وہ جب کوئی نظم لکھنا شروع کرتے تھے, ان کے پاس بہت ساری پینسلیں تھیں, جس پینسل سے لکھنا شروع کرتے تھے وہ اسی سے مکمل کر سکتے تھے, اس کے علاوہ دوسری پینسل کو نہیں ملے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے. وہ ندا فاضلی کا آپ نے غالباً انٹرویو کیا تو اس میں شاید میں نے پڑھا کہ وہ ایک خاص درخت تھا, اس نیچے کھڑے ہو کے وہ, تو یہ جو اب ایک آدمی جو اتنا باشعور ہے وہ اس طرح کی اس میں ایسا انحصار کیسے ہو جاتا ہے اس کا کہ وہ اپنی تخلیقی اظہار کے لیے ان چیزوں کا انحصار کرنا شروع کرتے ہیں. یہ اس کی کیا نفسیات ہے؟ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیپ لوگ ہیں نا, ان کی کچھ نفسیاتی طور پہ کچھ ایڈیوسنکریسی, اردو کا مجھے لفظ پتہ نہیں, کچھ ایڈیوسنکریسی, میں نے بہت سو کے انٹرویو کیے, تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب ایک نئی نظم, ایک نئی غزل, ایک نیا ناول, ایک نیا کچھ ہے, تو وہ اس کے لیے وہ کچھ ریچول, جیسے نا ریچول کہتے ہیں کہ وہ, جیسے ہمارے یہ سون قادری بھی ٹورانٹو میں آتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جب مجھ پر یہ فیز آتا ہے, کچھ 6 مہینے کچھ پینٹ نہیں, لیکن جب مجھ پر ایک وہ کیفیت آنی شروع ہوتی ہے کہ اب مجھے کچھ پینٹ کرنا ہے, تو میں جا کے نئے, حالانکہ میرے پاس 200 برشز ہیں, نیا پینٹ, نئے برش لے کے آتا ہوں, اور پھر آہستہ آہستہ جب فیز میں جاتا ہوں, بعض دفعہ 1 ہفتہ اور بعض دفعہ 6 ہفتے میں اس میں رہتا ہوں, اور اس میں 2 پینٹنگ 4 پینٹنگ بڑی چھوٹی جو, اور وہ فیز ختم ہوئی. تو یہ ان کے لیے نا ایک ویو ہے, ایک ویو کی. اسی طرح اپنے آپ کو اس کیفیت میں لانے کے لیے کہ آپ رائٹ برین سے کنیکٹ, آپ پر عبود کی بجائے آمد کا سلسلہ ہو, تو مختلف لوگوں کے لیے میں اس کو کریٹیو لیبل ان کرتا ہوں. کچھ ریچولس ہیں جیسے میں خود جانتا ہوں, جیسے 2-4 عجیب مسئلہ ہے. ایک رائٹر ہے این آئی سنیل, میں نے ابھی ان کی ڈائری دوبارہ, ان کی ڈائریز ہیں. این آئی سنیل کی ڈائریز کا کچھ مجھ پر اثر ہے کہ وہ میں اگر پڑھتا رہوں 8 گھنٹہ 5 گھنٹہ, تو گریجولی مجھے اس کی طرف
جو نا مجھے انسپائر کرتی ہیں اور وہ میں اس فیز میں آ جاتا ہوں. تو جیسے میں نے مصطفیٰ زیدی کو کہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ادیب شاعر جو ہے ان کے لیے کسی خاص جگہ پہ بیٹھنا, کسی خاص درخت کے نیچے یا کسی خاص کرسی پہ, کسی خاص جو منٹوں بھی پتہ نہیں کیوں بیٹھ جاتے تھے اور ان کو 786 لکھتے تھے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈائریکٹلی تو تعلق نہیں ہے, لیکن ان کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ ابوالکلام آزاد جو ہے وہ تو لکھتے تو قرآن کی تفسیر ہے, لیکن ان کے لیے بھی ایک دو اسکاچ کی گھونٹ جو ہے آپ کو اس موڈ میں لانے کے لیے, اب بظاہر یہ تو ایک غیر شرعی کی چیز ہے, لیکن اس موڈ میں لانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے کیا تلاش کی, تو پینسل ہو, نیا پینٹ ہو, نیا کمرہ ہو, نیا فلانا ہو, درخت کے نیچے ہو, اس طرح کے کچھ ریچولز ہیں جو مختلف شاعری. اچھا, یہ جو منٹو, شکیب جلالی وغیرہ, سارا شوکت وغیرہ, یہ لوگ جو مشہور ہوئے انہیں نفسیاتی جو مسائل تھے اس کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئے کہ وہ ایسا کرتے تھے, وہ ایسا کرتے تھے, آپ خاموشی سے بیٹھ جاتی تھی, فضول باتیں کرتی تھی. تو یہ اگر یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے تو کیا آپ کا خیال میں پھر بھی مشہور ہوتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ شکیب, میں آج تو پڑھ رہا ہوں, اگر آپ میں سے کسی کے پاس شکیب جلالی کی بایوگرافی ہے موجود ہے, ان کے مطلب ہے ان کی جو شاعری ہے وہ مختلف جو مطلب جو امیجز ہے, جو مطلب تو ویسے بھی مشہور ہوتے ہیں, لیکن وہ چونکہ خودکشی کر لی اور وہ کیا کرتے ہیں ریلوے ٹرین کے آگے, تو آپ کو پتہ ہے نا وجہ کیا ہے؟ بتائیں. ان کے والد نے ان کی اماں کو ان کے سامنے ٹرین کے آگے دھکا دے دیا. ہی واز اباؤٹ لیس دین 10 years old ایٹ دیٹ ٹائم. ان کے والد جو تھے وہ سائیکٹرک پرابلمس کا شکار تھے, وہ ڈپریشن وغیرہ کا, تو اس غصے میں ڈپریشن میں انہوں نے یہ حرکت کی اور پھر وہ جیل چلے گئے. تو یہ مطلب یہ سارا سلسلہ ان کے دماغ کو. اچھا, اگر یہ کہیں سے مجھے آپ پرووائڈ کر دیں, میں جاننا چاہتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ منٹو, شکیب جلالی یا اشکر وائلڈ مطلب یہ ویسے بھی مشہور ہوتے ہیں, لیکن چونکہ اس طرح کا ایک ٹریجڈی ہو گئی ورجینیا وولف کوٹ پتھر ڈال کے, تو اس نے ان کی جو شہرت ہے یا ان کی جو عظمت ہے یا ان کی جو نان ٹریڈیشن ہے اس کو ایک طرح سے بڑھاوا دیا, لیکن جو کریٹ کیا وہ کیک ہے. یہ باتیں آئسنگ آن دا کیک. اچھا, ایک آخری ہمارا ایک سوال ہم نے پہلے ہی پوچھا تھا, لیکن اس کا شاید جواب ہمیں اس طرح نہیں مل رہا ہے جو سوال پوچھنا چاہ رہے تھے. وہ یہ کہ جیسے بعض کردار بنتے ہیں ادب میں جو کہ فکشن ہوتا ہے, جو کہ حقیقی کردار نہیں ہے, ایڈیپس یا فیلوکریٹس. اب یہ کردار ہے, یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فکشن ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کوئی ایسا حقیقت میں کوئی شخص نہیں تھا جس کے پیر میں زخم ہو گیا تھا, اسے بدبو ہوتی تھی اور اس کو پانے پر کہا گیا کہ یہ دراصل یہ تخلیق کار کا استعارہ ہے. یہ اس طرح کے یہ کردار ہے, فکشن ہے. جب کوئی تحلیل نفسی کر رہا ہے یا کوئی تنقید کسی اور چیز کی تنقید کر رہے ہیں تو اس کے آپ دوسرے تخلیق کار کی یا کرداروں کی تحلیل نفسی کرتے ہوئے آپ ان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ چونکہ یوں ہوا تھا, چونکہ یہ ہوتا ہے, لہٰذا یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے, یا دماغ ذہن میں تخلیق کار کے ذہن میں یہ ہے, یا کردار کے ذہن میں یہ ہے, یا ایک آدمی جس کا میں علاج کر رہا ہوں اس کے ذہن میں یہ ہے. تو وہ ایک فکشن ہے. اس فکشن سے, فکشن کی بنیاد پر آپ کیسے ایک حقیقی انسان کی تحلیل نفسی کر رہے ہیں, کیوں کر لیتے ہیں؟ بڑا دلچسپ سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو ادب عالیہ کہتے ہیں, تو ادب عالیہ میں جو کردار کریٹ کیے گئے وہ زندگی کے اتنے قریب ہیں یا زندگی کی اتنی اعلیٰ عکاسی کرتے ہیں, وہ جو میٹافورز ہیں, کہ جب آپ آج کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ میٹافور جو ہے, چاہے عورت ہو اور سنڈریلا کی کہانی یا وہ یہ جو تھا سیسیفس, myth of سیسیفس, کہ اس نے کردار کریٹ کیا, تو یہ جو جن کو ہم دیو مالائی کہانی مائتھالوجی, میں سمجھتا ہوں, میں اس کا بہت عزت کرتا ہوں. میرے نزدیک جو دیو مالائی کہانی ہے اس کے اندر فوک وزڈم اتنا زیادہ ہے, اگر کہ ہمیں ان کے ادیب و شاعروں کا بھی پتہ نہیں کہ کس کی ہے, لیکن اس کے اندر اتنی بڑی صداقتیں ہیں کہ وہ مطلب سیسیفس بھی وہ کہتا ہے کہ اس پر خدا یا جو بھی اس کا عذاب نازل ہے کہ وہ پتھر کو اوپر تک سارا دن لے کے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ لڑک جاتا ہے, پھر اگلے دن وہ پھر جاتا ہے. وہ اتنا کرتے کرتے وہ اس جو راک ہے اس کی ایک ایک چیز سے وہ واقف ہو گیا, اس کے ساتھ اس کا میرا خیال ہے کہ دکھی ہوا ہے. تو وہ اب یہ میٹافور ہے کہ یار جو ایک عام انسان ہے وہ صبح اٹھتا ہے, دفتر جاتا ہے, یا کسان ہے تو وہاں جاتا ہے, وہ سارا دن کام کرتا رہتا ہے 12 گھنٹے فیکٹری میں, پھر وہ گھر آتا ہے, پھر بیوی, پھر بچے, اور پھر رات کو سو جاتا ہے, اور کل صبح سے پھر تو, اور وہ کر رہا ہے 20-30-40 سال سے کرتا رہتا ہے. تو یہ جو myth of Sisyphus ہے, اس کا یہ جو کردار ہے
یہ زندگی کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگی کا ایک استعارہ ہے. اس وجہ سے وہ تو جب ہم مطلب انالائز کرتے ہیں تو جیسے اس نے فرائڈ نے کہا کہ جی وہ ایڈیپس کمپلیکس ہے کہ وہ اس کردار نے اپنی ایک عورت کے ساتھ مباشرت کی اور بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو اس کی ماں ہے یا اس کے تو کئی مریض میں نے دیکھے ان میں خواب میں اپنی ماں کے ساتھ ان کا وہ ہوا خواب میں تو آپ کو کنٹرول نہیں ہے. اس کے بعد وہ اتنے گلٹ کا شکار تھے کہ وہ انہوں نے خودکشی کر لی یا ڈپریشن کا شکار ہو گئے. تو اب پھر یہ کہ دوسری بات یہ کہ جو ستارے ہیں جو میتھولوجیکل کہانی ہے ان کی جو انٹرپریٹیشن وہ بدلتی ہے. فرائڈ نے اس کی سائیکولوجیکل جو انٹرپریٹیشن تھی اس کو سیکس سے دیا. ایرک فرام نے اسی ایڈیپس کمپلیکس کی وہ چونکہ سوشلسٹ تھے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہ لڑکا ماں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس لیے وہ باپ کے خلاف ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ باپ جو ہے پیٹریارکل سوسائٹی کا ادھر سری نظام کا وہ غاصب اور وہ ظلم کرنے والا ہے. تو بیٹا جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ باپ ماں پر ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف وہ ماں کا سے محبت اور اب میری بات سمجھ ہاں اس وجہ سے جو میتھولوجیکل کریکٹرز ہیں وہ آپ کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ انفرادی اجتماعی طور پہ ان استعاروں کو ان کو اپنی ایک انٹرپریٹیشن دیں اور اس سے زندگی کو سمجھنے میں یا اس کے مسائل کو حل کرتے ہیں. بہرحال یہ تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کے ہو سکتا ہے میں نے آپ کو تھوڑا بور ہی کیا ہو لیکن نہیں ڈاکٹر صاحب ہم لوگوں نے فل انجوائے کیا ہے. نہ کرتے تو ہم چار آگے بیٹھتے کیوں پھر یہاں. ہاں لیکن یہ کہ آپ لوگوں کی چونکہ شوق اور آپ کے جو پیشن تھا تو میں نے جو بھی میری سمجھ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن مجھے بالکل کوئی وہ نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ میں واضح کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ ایک دوستانہ وہ ڈائلاگ کر رہا ہوں. مجھے کوئی کسی بھی ٹاپک پہ میں اس کو کوئی اپنی نہ اتھارٹی سے ہاں یہ کہ مجھے شوق ہے مجھے انٹرسٹ ہے اور جو بھی میں نے پڑھا ہے اس سے میں نے اپنی ایک رائے کہی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کے پاس کوئی تکلیف کار آیا ہو پیشنٹ کے طور پہ تو آپ اس کو دوسرے پیشنٹ سے کس طرح مختلف پاتے ہیں یا پایا آپ نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مطلب میرے پاس بہت سے ابھی بھی آتے ہیں مطلب جیسے ایک ہے میرا مریض وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ میوزیشین ہے اور وہ نوجوانی میں اب اس کی عمر 50 سال ہو گئی لیکن نوجوانی میں اس کا بینڈ تھا وہ گانے لکھتا تھا اس کا پرفارم کرتا تھا. اس کے بعد اس کی اپنی بیوی کے ساتھ بہت وہ ہوئی تکلیف دہ ڈیورس ہوئی اور اس کی جو بیٹی تھی وہ ویکینڈ پہ باپ سے ملنے آتی تھی اور یہ کہتا ہے کہ میں بیٹی کو خوش رکھنے کے لیے ایک مسکراہٹ کا لبادہ ورلڈ ہوتا اندر سے میں بہت دکھی تھا. اس نے بلکہ 1-2 گانے بیٹی کے لیے بھی لکھے لیکن اس کی طلاق نے اس کو توڑ پھوڑ اور اس نے پھر وہ موسیقی وہ سب چھوڑ دی. اب دوبارہ پچھلے 1 سال سے میں نے اس کو دوبارہ اس پر راغب کیا ہے. اب وہ دوبارہ اس نے موسیقی شروع کی. اب اس کی بہتر اس کی نفسیات اس کا ڈپریشن بھی ہو. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اس طرح کا ادیب شاعر فنکار ہے کہ اگر وہ کریٹیوٹی کے ساتھ دوبارہ جڑ جائے تو میں نے اس کو بہت ہیلنگ آیا کہ وہ ان کے نفسیاتی مسائل کو بھی حل کرنے اس کو بہت شکریہ صاحب. نہیں جناب یہ تو آپ